امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات چاہتے ہیں پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو جائے۔ IMF معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اس معاملے پر پاکستان کے ساتھ تعاون کو تیار ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف نے توہین الیکشن کمیشن کارروائی میں درگزر کرنے کی استدعا کر دی۔ PTI وکیل فیصل چودھری نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کیس قابل سماعت ہونے پر الیکشن کمیشن فیصلہ دے۔ الیکشن کمیشن اس کیس کی قانونی حیثیت کا پہلے فیصلہ کرے۔ توہین الیکشن کمیشن کیسز کی کارروائی ختم کی جائے۔ فواد چودھری نے بھی یو ٹرن لے لیا۔ الیکشن کمیشن کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بولے الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف تنقید سنتے ہیں، تعریف نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیچھے صرف الیکشن کمیشن کھڑا ہوا۔ اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں جاری عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد کے سول جج نے خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتظامیہ کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے درخواست دے دی۔ درخواست PTI لاہور کے صدر شیخ امتیاز کی جانب سے دی گئی۔ مینار پاکستان دن 2 بجے جلسہ کرنا ہے، اجازت دی جائے۔ PSL میچ کے فائنل کی وجہ سے دن میں جلسہ رکھا گیا ہے، سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ درخواست کا متن۔ لاہور ہائی کورٹ میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ پنجاب حکومت نے جواب جمع کروا دیا۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور حماد اظہر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں ہم قطر اور اقوام متحدہ کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ لاہور کی ریلی نے حق ادا کر دیا۔ مینار پاکستان میں عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہوئی تو خانہ جنگی ہوگی۔ توشہ خانہ کسی کو تحفہ نہیں دیتا۔ حکومت پاکستان اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں نے جو تحائف آئے ہیں ان کو غلط حاصل کیا ہے یا رقم ادا نہیں کی تو ضرور کارروائی کریں۔ ہماری کوئی کوشش نئی پارٹی بنانے کی نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان پارٹی میں خود کفیل ہے۔ نئی پارٹی بنانے کی کوئی کوشش نہیں، پاکستان سیاسی جماعتوں میں خود کفیل ہے۔ نون لیگ کے رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں اگر میں نے توشہ خانہ سے تحائف غلط حاصل کیے تو ضرور کارروائی کی جائے۔ نئے چیئرمین نیب غریب لوگوں کے کیسز ختم کریں، سیاستدانوں کے بے شک چلائیں۔ 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر ان عقل مندوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی۔ 15 مہینے وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے۔ توشہ خانہ کی رپورٹ میں ٹیمپرنگ کی گئی۔ رہنما PTI فواد چودھری کا الزام، کہا توشہ خانہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے زرداری اور شریف خاندان ہیں۔ FIA کا ادارہ مریم نواز کا منشی بنا ہوا ہے۔ مریم نواز کے خلاف تحقیقات ہم آ کر کروائیں گے۔ حکومت نے توشہ خانہ پالیسی 2023 فوری طور پر نافذ کر دی، جس کے بعد کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں، قیمتی گھڑیاں، زیورات اور قیمتی تحائف حاصل کرنے پر پابندی ہوگی۔